بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 30 محرم الحرام آخری ہفتے کا دن ہے اور آج رات ماہ سفر کی بڑی چاند رات ہے۔ اس لیے یہ عمل آج کے دن سب سے بڑا عمل ہے۔ جو لوگ بھی آج کے دن، اور ایسا صدیوں بعد ہوا ہے کہ دن ہفتے کا ہو اور وہ آخری محرم الحرام کا دن ہو اور ہفتے کا دن ہو اور رات میں ماہ سفر کی چاند رات بھی ہو، تو پھر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اس عمل کو کرتے ہیں نا، وہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں غیب سے حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ موقع ہماری زندگی میں اس سال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ اگر آپ کو یہ سارے کام چھوڑ کر بھی آج آپ کو یہ عمل کرنا پڑے نا، تو آپ سارے کام چھوڑ دیں، یہ عمل ہرگز نہ چھوڑیں۔ آج 30 محرم آخری ہفتے کے دن ماہ سفر کی چاند رات، آج کسی بھی وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 70 بار پڑھ لو۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا۔ پھر 1 سال بعد موقع ملنا ہے، جلدی کر لیں، کیونکہ آخری قبولیت کی گھڑیاں باقی ہیں اور اس وظیفے کو اسپیشلی ماہ سفر کی چاند رات کو پڑھا جاتا ہے۔ پیارے بھائیو، آج 30 محرم آخری ہفتے کے دن ماہ سفر کی چاند رات جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا نا، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، تمام پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس گھر کا بچہ بچہ اسی سال دولت مند ہو جائے گا۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے اور آج کی رات بڑی ہی اہم رات ہے۔ پیارے بھائیو، آج محرم کا آخری ہفتے کا دن ہے۔ سارا سال ہفتے کے دن تو بہت سے آئیں گے، لیکن محرم کا آخری ہفتہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور ایسا برسوں بعد ہوا ہے کہ ہفتے کا دن ماہ سفر کی چاند رات بھی ہو۔ اور پیارے بھائیو، یہ رات اپنے ساتھ خوشیاں، رحمتیں، برکتیں، بہاریں لے کر آ گئی ہے۔ خدارا آج کے اس خاص دن اور اس خاص رات کو کسی صورت ضائع مت کرنا۔ پھر 1 سال بعد موقع ملنا ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا نا، انشاءاللہ وہ آج ملے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ آج ہفتے کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ 10 لاکھ تو کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ سے اربوں بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پہ قادر ہے۔ اس لیے آج محرم کی 30 تاریخ اور آخری ہفتے کے دن ماہ سفر کی چاند رات کی قدر کریں اور اس دن اور اس رات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ دن اور رات آپ کی مصروفیت کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جو محرم کی 30 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف 70 بار پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کے نصیب جاگ جاتے ہیں، نصیبوں پر لگے تالے کھل جاتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس سے اپنا قرب عطا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس سے کامیابی عطا کرتے ہیں، اس کے لیے تمام راستے کھول دیتے ہیں اور اس کے راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن ہمیں نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کا یہ جو خاص وظیفہ ہے نا، یہ تمام نظر بد، حسد، جادو، جنات کا خاتمہ کر دے گا، لوگوں کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو زائل کر دے گا۔ یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی آج اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں نکل جاتی ہیں۔ رب کریم پورے سال کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دے گے انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں اور پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن اور رات کا یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پہ کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج محرم کی 30 تاریخ آخری ہفتے کے دن ماہ سفر کی چاند رات یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آج آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسلے پہ بٹھاتا اور کہتا کہ آج محرم کی 30 تاریخ آخری ہفتے کے دن اور ماہ سفر کی چاند رات بڑی برکت والی رات ہے اور یہ بڑا عظمت والا دن ہے۔ پیارے بھائیو، یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ کسی بھی صورت آپ نے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا۔ آج کے دن کو اگر آپ نے لاپرواہی سے دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کے گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا، اور اگر
चंद मिनट निकाल के ये खास वजीफा पढ़ लिया तो रब करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा इंशाल्लाह। पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बड़ा ही बदबख्त है, बड़ा ही बदकिस्मत है वो बंदा जो आज चंद मिनट निकाल के ये वजीफा नहीं पढ़ेगा। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन का जो खास वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वो वजीफा है जिससे लाखों लोगों की हाजात पूरी हुई हैं, परेशानियां दूर हुई हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया है। आज का दिन बड़ा ही खूबसूरत और आज की रात बड़ी ही खूबसूरत रात है। प्यारे भाइयों, आज मांग लो, क्या मांगते हो? आज मांगने वाला अगर खजाना भी मांगेगा तो मनपसंद नौकरी मांगेगा, मनपसंद शादी भी मांगेगा तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा इंशाल्लाह। आज का दिन नसीब और तकदीर लिखवाने का दिन है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आज आपको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकाल के ये वजीफा पढ़ लेना। फिर ये मौका मिले या ना मिले, अल्लाह पाक ने आज हमें वो कबूलियत की घड़ियां अता फरमाई हैं। इन कबूलियत की घड़ियों को लापरवाही में गुजार दिया तो पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि आज मुहर्रम की 30 तारीख आखिरी हफ्ते का दिन है। ये मुहर्रम का इख्तिताम है, ये आखिरी लम्हात हैं। बस आपने इन लम्हात से फायदा उठाना है और कोशिश यही करें कि आपने आज के दिन को हरगिज भी लापरवाही में नहीं गुजारना। आज का दिन इतना कबूलियत का दिन है कि आज अगर आपने ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लिया ना तो आप पूरे साल की खुशियां समेट लेंगे। अगर आप सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की परेशानियों से, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में मुहर्रम की 30 तारीख और आखिरी हफ्ते का दिन और माह सफर की चांद रात आ जाए तो आपने दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। आप चाहें तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं तो दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार पर हैं, सफर में चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन मुहर्रम की 30 तारीख आखिरी हफ्ते के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा, क्योंकि इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब करीम ने माला माल फरमा दिया। आज आप रब करीम से जो भी मांगना चाहते हैं मांग लें। तो प्यारे भाइयों, वक्त की निजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं और अब हम ये जान लेते हैं कि आपने ये वजीफा कैसे पढ़ना है और किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल की वीडियोस इस चैनल पर इंशाल्लाह मैं आपको अपलोड करके देता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अब आप लोगों ने करना क्या है, ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा, वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज माह मुहर्रमुल हराम की 30 तारीख और आखिरी हफ्ते के दिन और माह सफर की चांद रात के हवाले से खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। इंशाल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शानी करीमी का वास्ता। ए मेरे मौला, तुझे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानियों का वास्ता, उन्होंने जिस आजमाइश में जिंदगी गुजारी, मेरे मौला तुझे इन हसनैन करमैन का वास्ता, हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की चादर का वास्ता, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा के सब्र का वास्ता। ऐ मेरे मौला तुझे हजरत ज़ैनुल आबदीन का वास्ता। ऐ मेरे मौला तुझे 6 महीने के नन्हे अली असगर का वास्ता। ऐ मेरे मौला जो तंग दस्त हैं, जो बेकारी हैं, जो फकीर हैं, जो कर्जदार हैं, जो बे औलाद हैं, जो भी मेरे मौला जिस मकसद, जिस हाजत के लिए परेशान है, इनको इस माह मुहर्रमुल हराम के महीने के सदके, इन आखिरी कबूलियत की घड़ियों के सदके, माह सफर की चांद रात के सदके, अहले बैत की कुर्बानियों के सदके, मेरे मौला हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। जो बेरोजगार हैं इनको अच्छा रोजगार अता फरमा, तंग दस्त को तंग दस्तियों से निजात अता फरमा। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, उन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन असबाब पैदा फरमा मेरे मौला
ان کی شادیوں میں آسانی ہو جائے۔ وہ جن میری بہنوں کی شادیاں ہونے والی ہیں میرے مولا ان کی شادیوں میں جہیز جیسی لعنت سے ان کو بچا۔ میرے مولا ان کی مالی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان سب کو دور فرما دے۔ میرے مولا تو بہتر جاننے والا ہے، تو ہر چیز جاننے والا ہے، تیری قدرت ہر چیز پر ہے، تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہماری تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی، ایران کے مسلمانوں کی اور ملک پاکستان کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما۔ وہاں پہ رہنے والے، وہاں پہ بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نبود فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول اور منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اب پیارے بھائیو، آپ نے اس ویڈیو کو صرف ایک بار شروع سے لے کے اینڈ تک مکمل دیکھنا ہے اور بتائے گئے طریقے سے عمل کرنا ہے، توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے اور پڑھتے ہوئے رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ آج انشاءاللہ مقدر سمجھ جائے گا، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب کھل جائے گا۔ خلوص نیت کے ساتھ پڑھنے والا مسلح چھوڑنے سے پہلے کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھے گا۔ اب ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ 30 محرم الحرام آخری ہفتے کے دن ماہ سفر کی چاند رات کے حوالے سے جو خصوصی دعا ہو رہی ہے، اس خصوصی دعا میں انشاءاللہ آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک چلی جائے کیونکہ اس دعا میں سینکڑوں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے۔ آپ کی، میری، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتیں اور مرادیں پوری ہو جائیں۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو صرف ایک بار لائک کرنا ہے اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کرنا ہے۔ پیارے بھائیو، جس طرح آپ مجبور ہیں، بے بس ہیں، اسی طرح پوری امت بھی پریشان ہے۔ آپ کے صرف ایک شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا تک چلا جائے گا تو اللہ آپ کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں بھی بہتر فیصلے فرمائے گا انشاءاللہ۔ میں نے اپنا حق ادا کیا، اب آپ نے بھی اس وظیفے کو شیئر کر کے جتنا ہو سکے پھیلانا ہے اور 30 محرم الحرام آخری ہفتے کے دن ماہ سفر کی چاند رات کے اس خاص وظیفے میں اپنا حصہ بھی ادا کرنا ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، عمل کا وظیفہ طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھا ہو، لیکن اب عمل کا ایک ہی نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر اب آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یہ کاٹ کے دیکھا تو میرے نزدیک آپ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں، آپ اپنے سامنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں، کیونکہ جو شخص آج کے اس خاص وظیفے کو ایک بار اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک مکمل نہیں دیکھے گا وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرے گا۔ اب پیارے بھائیو، عمل کیا ہے؟ آج محرم کی 30 تاریخ ہفتے کا دن اور آج کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مسلح پہ بیٹھ کے یہ چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو وہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں سے درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک بار اصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد نرینہ کا خواہش مند ہے، کوئی کسی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ آج میں کہتا ہوں جس کو جو پریشانی ہے، جو بھی مصیبت ہے، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، آج آپ نے ساری کی ساری ناممکن حاجات انشاءاللہ ممکن ہو جائیں گی۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جاؤ گے نا تو میرا رب فقیری سے بادشاہی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا،
آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور دولت کا ایک ایسا خاص راز ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج یا رزاقو کو پڑھ کے دیکھیں۔ یہ ایسا طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے۔ یا رزاقو پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے یا رزاقو پڑھتے ہی انشاءاللہ وہ سونا ہو جائے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 111 بار پڑھنا ہے۔ یا رزاقو پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد کتنی ہی پرانی بیماریاں کیوں نہ ہو، چیخیں مارتی ہوئی جسم سے باہر نکل جاتی ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستیاں، گھر میں بے سکونی اور بے برکتیاں جو بھی آپ کے گھر میں ہے وہ سب باہر نکل جائے گا انشاءاللہ۔ گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ دوبارہ سے کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو، وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے حوالے سے ہو، یا رزاقو پڑھنے سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر 111 بار یا رزاقو کو پڑھ لیا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہی یہی ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہے میرے رب کی ذات اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے آپ نے گھروں کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، دکان کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، ہوٹل کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ یہ قرآنی آیت جس دیوار، جس دکان، جس گھر میں لگ جاتی ہے نا، وہاں پہ نہ ہی تنگ دستی آتی ہے، نہ ہی بے روزگاری آتی ہے، نہ ہی بیماریاں آتی ہیں، نہ ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ اس کو دیواروں پہ لگانے کے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ جو کوئی اس آیت مبارکہ کو زبان سے ذکر کرتا ہے، جو کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، عرش الہی پہ بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ، یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ آج آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے، 70 ٹائمز پڑھنا ہے، 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 70 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 70,000 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 70 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ حاجت، وہ مقاصد انشاءاللہ جو آپ کو ناممکن لگتے ہیں، وہ صرف 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی 70 کی 70,000 حاجات اور 70 کے 70,000 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، وہ وظیفہ بھی ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس کے اندر اللہ کا شکر ہے، اور آپ نے آج اس قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، تو نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا، اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس سے نواز دیتا ہے، اور جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ اس سے تمام نعمتیں چھین لیتا ہے۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے اور قرآن پاک کی بھی پہلی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے ہی قرآن پاک کی شروعات ہوتی ہے۔
یہ کلمہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے، اس کو پڑھنے سے عرش الہی پہ بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، وہ کبھی بھی اس کے پڑھنے والے کو اجر سے خالی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کا مطلب ہی رب کا شکر ادا کرنا ہے، رب کی تعریف بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، آپ نے صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ وظیفہ آج ہر گھر کی ضرورت ہے، آج یہ وظیفہ ہر گھر میں لازمی پڑھا جائے، کیونکہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ اسے کامیابیوں سے نوازتا ہے، اس کے راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں اور کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر سے آپ نے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جیسا کہ آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا کہ آپ نے پہلے نمبر پر یا رزاقو کو 111 بار پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 70 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو آپ کو ناممکن لگتا ہے آج وہ مانگنا، جو انسانی عقل کہتی ہے نا کہ یہ ناممکن ہے، آج وہ مانگنا، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ترین ہوتا ہے۔ آج جو مانگو گے مل کے رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کے گر گڑا کے دعا بھی مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف اور روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔